قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام مشہور اور معروف نام وہ سورہ یاسین ہے، جو اس سورت کے پہلے لفظ سے ماخوذ ہے، یاسین سے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں مفسرین نے اس سورت کے اور بھی نام نقل کیے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام سورہ دافعہ بھی ہے، دور کرنے والی، بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والی صورت، کہ جو بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ایک صورت اس کا نام ایک کیا ہے؟ سورۃ الدافعہ۔ اور اس کا ایک نام تورات میں یہ بھی آیا ہے، سورۃ المعمہ، عام کرنے والی صورت۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ صورت دنیا اور آخرت کی بہتری پر مشتمل صورت ہے۔ یعنی جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت کے برکات کو عام کر دیتا ہے۔ تو ایک نام سورۃ المعمہ بھی ہے، اور تیسرا نام چوتھا نام اس صورت کا سورۃ القاضیہ بھی ہے، حاجات کو پوری کرنے والی صورت۔ یعنی جو آدمی اپنے حاجات کے لیے اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرما دیتا ہے۔ ایک نام اس کا سورہ عظیمہ بھی ہے، عظیمہ۔ تو مختلف اس صورت کے نام ہیں، لیکن معروف اور مشہور نام وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ صورت مکی دور کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی سورۃ الجن کے بعد۔ نزول میں اس کی ترتیب وہ سورۃ الجن کے بعد ہے۔ 83 آیات، 5 رکوع پر اور 729 کلمات اور 3000 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے، اور جس طرح عام طور پر مکی صورتوں میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی وہی بنیادی عقائد بیان ہوں گے۔ قرآن کریم کے حقانیت اور صداقت، رسالت، وقوع قیامت، محاسب اعمال، یہ تمام مضامین اس صورت کے اندر بیان ہوں گے۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا، اور رسالت کے سلسلے میں ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں، اور مسئلہ توحید کو بڑے فصیح، بلیغ اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی کارساز ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے۔ چاہے انسان ہو، ملائکہ ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، مضطر کے پکار کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر پورے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید فرمائی، منکرین کے برے انجام کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا تذکرہ کیا، ان کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اور قیامت ہی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے سور ثانی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو خبردار کیا۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم انسان کو یہ یاد دلایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن تم نے شیطان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے تم گمراہ ہوئے، کیونکہ شیطان یہ انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جو مجرم ہے یہ الگ ہو جائے۔ دنیا میں تو سب ایک ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ جو مجرم ہے یہ الگ ہو جائے۔ اور اس صورت میں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایسی نشانیاں، ایسے دلائل بیان کیے ہیں کہ نہ جو صرف پوری کائنات میں
بلکہ وہ نشانیاں انسان کی خود اپنے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جب ان قدرتوں کے مالک ہے تو اللہ رب العزت کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف ان نشانیوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات کا یہ محیر العقول نظام چلایا ہے اور اس نظام کے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس بات پہ قادر ہے۔ تو اس میں عقیدہ آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے، عقیدہ آخرت بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر یہی دعوت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، ان کی بات کو مانا، وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے اپنے زمانے میں آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ناکام ہوئے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے رسالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک تاریخی واقعہ بیان کیا کہ اس بستی میں کئی نبی آئے اور نبیوں کے رسولوں کے نائبین بھی آئے، مبلغین آئے، لیکن ان بستی والوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی بلکہ ان پر ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دی۔ پھر بستی کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے آ کر اس بستی کو سمجھانے کی کوشش کی، بستی والوں کو، کہ نبیوں کی بات مانو، ان کی تکلیف نہ کرو، لیکن انہوں نے ان کو بھی تکلیف دی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا۔ یہ تو اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوتے ہیں ان کو خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ یہ جو صورت ہے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے، قرآن کریم کا دل۔ اس طرح کے حدیث کے اندر ترمذی شریف کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ وہ سورہ یاسین ہے۔ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، ایمان کا تعلق یہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ عقیدے سے رکھنے والے جتنی باتیں ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مثلا اچھے اخلاق یا برے اخلاق، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اچھے جذبات ہے یا برے جذبات ہیں، یہ تمام چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں ایمان صحیح ہے تو انسان کے حالات دنیا میں بھی درست ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر انسان کے دل میں ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر قلب میں، دل میں ایمان صحیح ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کے حالات درست رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی کامیابی اسے نصیب ہوگی۔ اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو گویا کامیابی کا دار و مدار وہ ایمان کے صحیح ہونے پر ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جتنے اصول ہیں وہ بیان کیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے رسالت پر یقین رکھنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو کتابیں نازل فرمائی اس پر ایمان رکھنا، حشر اور نشر کے جو واقعات ہیں ان پر یقین رکھنا۔ تو اصول ایمان، یعنی جو ایمان کے اصول ہے، اصول ایمان جنہیں کہا جاتا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن اس لیے کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حشر اور نشر کے واقعات کو کافی تفصیل اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اور مؤثر احسن بلاغت کے ساتھ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہی چیز ہے، یعنی جو اصول ایمان ہے ان میں عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے کہ جن کے صحیح ہونے پر، یعنی اگر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہی عقیدہ انسان کو اعمال صالحہ کے لیے مستعد کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے انسان کو مستعد کرنا، تیار کرنا، وہ عقیدہ آخرت ہے۔
اور یہی وہ عقیدہ ہے خوف آخرت یا عقیدہ آخرت کہ جن کی وجہ سے انسان ناجائز خواہشات سے اور حرام سے انسان بچ جاتا ہے۔ پھر اگر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مجھے عطا فرمائی ہے اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا، ناجائز خواہشات سے، حرام چیزوں سے وہ بچے گا، اور اگر ہو بھی جائے گناہ تو فوراً وہ اس کی تلافی کے لیے تیار ہوگا۔ تو گویا جس طرح انسان کے صحت کا دار و مدار یہ انسان کے قلب کے اوپر ہے، اسی طرح فرمایا کہ انسان کے اعمال کے صحت کا مدار بھی یہ آخرت پر ایمان رکھنے پر ہے۔ یعنی جب آخرت پر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر انسان نیک اعمال بھی کرے گا اور برائیوں سے بھی بچے گا۔ اس وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ اور عام انسانی دل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ایسا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ درست رہیں گے، اور اگر وہ عضو بگڑ گیا تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یعنی جس طرح انسان کی صحت کا دار و مدار یہ قلب کے اوپر ہے، اس طرح انسان کے اعمال کا دار و مدار وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، اور اگر انسان کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو انسان کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جس طرح انسان کی صحت کا دار و مدار یہ دل کے اوپر ہے، اسی طرح اعمال کی صحت کا دار و مدار یہ ایمان کے اوپر ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصول ایمان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأها فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، جو آدمی رات کے وقت اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو صبح کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ جو آدمی رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرتا ہے رات کے کسی وقت بھی، تو فرمایا صبح کے وقت اللہ مغفور اللہ، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة الا غفر له، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے اس صورت کی تلاوت کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آخرت میں مجھے کامیابی مل جائے، تو فرمایا الا غفر له، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس صورت کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ 10 ختم قرآن کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 10 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کر لیا، اتنا اجر اس صورت کی تلاوت پر انسان کو ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي كُلِّ قَلْبِ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، فرمایا میرے دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے امتی کے ہر شخص کے دل کے اندر ہو، یعنی جو میرے امت کے لوگ ہیں ہر شخص کے دل میں یہ صورت موجود ہو، یعنی ہر آدمی اس صورت کو زبانی یاد کر لے۔ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا لَوَدِدْتُ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صورت ہر بندے کے دل کے اندر محفوظ ہو، اور یہاں تک کہ زندگی کے جتنے مہمات ہیں، اہم مواقع ہیں، اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اس کی بڑی تاثیر ہے، بہت فوائد ہیں۔ جس طرح بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، تفسیری روایتوں کے اندر، کہ دنیا سے جانے والا قریب المرگ آدمی جس کا آخری وقت ہوتا ہے، اگر اس کے قریب اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی جو جان ہے، روح ہے، وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اور اسے ایمان نصیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایمان نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے مردوں کے قریب اس کو پڑھ لیا کرو، یعنی جو دنیا سے جانے والا ہے، قریب المرگ ہے، ان کے پاس اس کو پڑھ لیا کرو، روح بھی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اور اسے ایمان بھی نصیب ہوگا۔ اور بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی سختی کے وقت اگر اس صورت کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ اس سختی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل کام ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اس وقت اس صورت کو پڑھ لیں۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت، یعنی جب عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہو، اس وقت اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، آسانی کا
معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی شام کو پڑھ لے گا وہ صبح تک خوشی کے ساتھ رہے گا، اور جو صبح پڑھ لے گا شام تک وہ خوشی سے رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو اس کے بہت سے فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاسین اس کے بارے میں مشہور اور معروف قول تو یہ ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات وہ حروف ہے کہ جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان نہیں کیا۔ اللہ اعلم بمرادہ، مشہور اور معروف معنی تو یہ ہے کہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے، اور اگر یہ اللہ کا نام ہو تو پھر کسی شخص کا نام یاسین رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح بعض نام اللہ کے ساتھ، بعض صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس طرح خالق ہے، رازق ہے، لفظ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کسی انسان کا نام رکھنا خالق رازق یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ عبد الخالق رکھ سکتے ہیں، عبد الرزاق رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف خالق یا جس طرح قیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو عبد القیوم تو رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف قیوم کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی انسان کا نام رکھنا یاسین درست نہیں ہوگا۔ لیکن البتہ اگر اس کو جس طرح یا قرآن میں لکھا ہوا یاسین ایک ساتھ ہے اس طرح یہ تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر یا اور سین کو الگ رکھے، یا الگ لکھے سین الگ لکھے تو پھر یہ نام رکھنا جائز ہوگا، جس طرح قرآن کریم میں سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین یہ الگ الگ حروف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین یہ اس سورت کا دوسرا نام ہے، جس طرح اس کا نام ہے سورہ یاسین تو یہ سورت کا نام ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یاسین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام طٰہٰ ہے، اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں یاسین بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین یہ قبیلہ بنو تھے، ایک قبیلہ ہے، ان کے لغت میں یا حبشی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے انسان، یعنی یاسین یہ خطاب ہے کہ یہ انسان، اور انسان سے مراد کامل انسان، اور کامل انسان دنیا میں کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے، تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ یاسین کا معنی ہے سید، اور سید کا معنی لغت میں سردار، تو مطلب کیا ہے؟ یا سید البشر، مطلب کیا ہے؟ یاسین یا سید البشر، یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے سردار، یاسین کا معنی سید، اور سید کا معنی کیا ہے؟ سردار، یا سید البشر کہ یہ انسانوں کے سردار، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں، سید ولد آدم، اب صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، میں تمام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہے، اب خاتم النبیین ہے اور انسان کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور مجھے اس بات پہ کوئی فرق، یعنی قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرمائیں گے اس وقت آپ کے سیادت کا عام ظہور ہوگا، اس وقت لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں یاسین سے مراد سید، اور سید کا معنی کیا ہے؟ سردار یا سید البشر۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، یاسین اللہ اعلم بمرادہ، آگے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے، حکیم کا معنی حکمتوں والا، یا حکیم بمعنی مستحکم، یعنی مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے، یعنی قرآن کریم کا جو پروگرام ہے یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں شک اور تردد والی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کا آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک اور تردد والی کوئی بات نہیں ہے،
قرآن کریم کا جو پروگرام ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح حکیم بمعنی مستحکم، اس کا مطلب ہے مضبوط، یعنی قرآن کریم کے جو اصول ہے وہ اٹل ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے، اس میں کوئی یعنی خلاف واقعہ کوئی بات قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ کیا ہے، رسولوں میں سے ہیں، آپ کیا ہے، رسولوں میں سے ہیں۔ پچھلی صورت میں اور پچھلی صورتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ مشرکین مکہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور رسالت کے ضمن میں وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ نبی علیہ السلام کے رسالت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر نبی علیہ السلام کے رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک بے شک اب رسولوں میں سے ہیں۔ اور پھر مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے، کوئی کہتا تھا یہ مجنون ہے، کوئی کہتا تھا یہ ساحر ہے، کوئی کہتا تھا یہ دیوانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ سب باتیں غلط ہے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا قول، فعل، عمل، ہر چیز کیا ہے، صحیح ہے، آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں جو خطیرۃ القدس اور اللہ کے رحمت کے مقام تک یہ راستہ پہنچ جاتا ہے، اسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کے ضمن میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے کس کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جو عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اور رحیم، اور رحیم بھی ہے، از حد مہربان بھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا یعنی انتظام نہ فرماتے تو تمام انسان ہدایت سے محروم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرما کر، قرآن کریم نازل فرما کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث یہ ایسا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات انسان کے اوپر کیے، کسی پر احسان نہیں جتلایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے غرض و غایت، یعنی نزول کا جو غرض و غایت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نزول کا مقصد بھی بیان کیا، غرض و غایت بھی بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا تاکہ اب اس قوم کو ڈرائے کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد آبا و اجداد، اس سے مراد بنو اسماعیل ہے، بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی مشرکین عرب، اور ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی اس سے مراد مشرکین عرب ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ یہ تو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، دو بیٹے ان کے اور تھے جن کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے، البتہ تاریخ میں اور تورات کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے، مدین اور مدائن، اور بعض مفسرین نے پانچویں بیٹے کا تذکرہ بھی کیا، قیدار۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل، اور جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں صرف ایک ہی نبی مبعوث ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی مبعوث ہوا، اور جو عرب والے تھے یہ اسماعیلی ابراہیمی کہلاتے ہیں، اور صدیوں تک یہ موحد رہے، دین ملت ابراہیمی پر یا ملت اسماعیلی کے اوپر یہ قائم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سے 250 سال پہلے عامر بن لحی، یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے عرب کے اندر شرک کو رائج کیا، بت پرستی رائج کی،
اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو موحدین بہت کم تھے، چند افراد تھے جن کا تذکرہ تاریخی روایت کے اندر ملتا ہے، جس طرح عمر بن زید بن نفیل ان کا نام، اسی طرح قصی بن کلاب کا تذکرہ، سعید بن زید کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی بہت کم تھے موحد، باقی شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں تک ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تاکہ اب ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو، یعنی ان کے جو قریبی آبا و اجداد تھے ان کو نہیں، ان کے پاس ان میں کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آیا تاکہ اب ان کو ان کے برے انجام سے ڈرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نزول کا مقصد بھی عرض کر دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے، اور سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کی غرض و غایت یہ بیان کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے اب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ کفر، شرک، یہ تمام کے تمام اندھیرے ہیں، معصیت، گناہ، قرآن کے ذریعے لوگوں کو شرک، کفر و معصیت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، توحید، اخلاص اور اعمال صالحہ کی روشنی کی طرف لے آنا، یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ یاسین اللہ اعلم بمرادہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی الحکیم جو حکمتوں والا ہے یا جو مستحکم ہے، انکا بے شک آپ لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین آپ کی رسالت کی انکار کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بلکہ اس سلسلے رسالت کی آخری کڑی ہے، اور صرف رسول نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، رسالت کا سلسلہ آپ پر آ کر مکمل ہوا، ختم ہوا۔ علی صراط مستقیم، آپ کیا ہے سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اس راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے رحمت کے مقام تک جا پہنچتی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے، غالب ہے، اور رحیم اور از حد مہربان ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کلام نازل فرمایا۔ لِتُنذِرَ، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ اب ڈرائے قوماً اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو، یعنی ان کے قریب آبا و اجداد میں کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آیا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے یہ سلسلہ تو چلتا رہا، یعنی مبلغین کے ذریعے، نائبین کے ذریعے ان تک اللہ کے توحید کا پیغام تو پہنچا تھا، لیکن براہ راست ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، تحقیق ثابت ہو چکی ہیں بات، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی اکثریت جو تھی وہ ایمان سے محروم رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی اور ان کے خلاف کتنی جنگیں لڑی گئی، لیکن یعنی ان کے جو اکثریت تھی وہ ہلاک تو ہوئے جنگوں میں لیکن ایمان سے محروم رہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انسان کو عقل بھی دی، ہدایت کے جتنے سامان، جتنے راستے تھے اللہ تعالیٰ نے سب انسان کے لیے مہیا فرما دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، پھر جب انسان اپنے اختیار سے ایمان قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھر دوں گا جہنم کو انسانوں اور جنات سے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، وہاں پر فرمایا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے یہ ایمان سے غافل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کے تمام منازل آسان فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، موت کے وقت کرم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔